ان لاز والوں کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوں ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ انسان ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، پارٹیسپیٹ کر سکے۔ پھر اپنی مدر ان لا کو اور فادر ان لا کو وقتاً فوقتاً کال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی انسان خیریت معلوم کر سکے اور ان کو مورلی سپورٹ دے سکے۔ Consider and take seriously the advice and suggestions given by your in-laws. in-laws والے مدر ان لا یا فادر ان لا جو ایڈوائس دیتے ہیں اس کو ہمیشہ بڑے غور سے سننا چاہیے۔ اس پر عمل کرنے سے پھر میاں بیوی کا آپس کا تعلق اچھا رہتا ہے اور زندگی کے اندر پریشانی نہیں آتی۔ Ask for their opinions in different matters. مختلف کاموں میں جو بھی انسان کرنا چاہے اپنے فادر ان لا یا مدر ان لا کی اوپینین بھی لے لے، اس سے ان کے دلوں کو خوشی بھی ہوتی ہے اور انسان غلطی بھی کم کرتا ہے۔ پھر give them gifts. وقتاً فوقتاً اپنی حیثیت کے مطابق انسان گفٹ بھی دے۔ گفٹ کی مالیت کا جو ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا، بے شک کم قیمت ہوں مگر ان کی ضرورت کے مطابق ہوں تو وہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ It is not the thing which counts, it's the thought. چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا، چیز کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے ان کو اس سوچ سے خوشی ہوتی ہے کہ اس بچے نے ہمیں اپنے ماں باپ کا درجہ دیا اور ہمیں اس نے گفٹ دیے۔ Love their daughter, they will be happy. ان لاز کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ کہ ان کی بیٹی کو محبت پیار سے رکھیں، وہ سب کے سب خود ہی خوش ہوں گے۔ Praise your wife in front of her parents. سسرال میں اگر انسان ہو تو چاہیے کہ ان کے ماں باپ کے سامنے ان کی بیٹی کی تعریف کریں۔ اس سے بیوی کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور اس سے ماں باپ کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ داماد ہماری بیٹی سے محبت پیار کرتا ہے، اس کو محبت سے یہ جو ہے اپنے پاس رکھے گا۔ Attend family gatherings and bond with them. Build special relationship with your father-in-law. مرد مردوں کی طبیعتوں کو جلدی سمجھتے ہیں، اس لیے فادر ان لا کو اپنی بات بتانا یا سمجھانا یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ انسان اپنا ریلیشن شپ زیادہ مضبوط رکھے۔ اس کی وجہ سے پھر بیٹی بھی خوش رہتی ہے کہ میرے ابو کے ساتھ میرے میاں کے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر پیرنٹس کے ساتھ یعنی پیرنٹس ان لا جو ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو کنسلٹ یور وائف سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وہ چونکہ ان کی بیٹی ہے وہ ہمیشہ خاوند کو صحیح سجیشن دے گی کہ اس طرح کرنے سے اس کی ایکویشن پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے گی۔ پھر نیور اسٹاپ یور وائف فرام وزٹنگ ہر پیرنٹس. اگر بیوی کا دل چاہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جائے ملے تو خاوند کو چاہیے کہ حد الوسع جتنا بھی پاسبل ہو سکتا ہے اس کو جانے میں رکاوٹ نہ کرے. ہمیں ایک مرتبہ ایک مسئلہ سامنے آیا. ہمارے قریبی تعلق والے حافظ صاحب ہیں, ان کی بیوی عالمہ ہیں, تو اس نے کہا کہ جی مجھے شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو دیکھے ہوئے 9 سال گزر گئے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں سال میں کم از کم ایک دفعہ جا کے تو ماں باپ کو دیکھوں, مگر ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں.
میں نے کہا خود جاتے ہیں؟ کہنے لگے جی سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ تک خود چکر لگا لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ناانصافی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تو 2 3 4 دفعہ بھی چکر لگ رہا ہے، اور بیوی کو کہا جائے کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو باندھ کے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ وہ نیک دیندار ہے، جھگڑا نہیں کرتی، گھر میں تماشے نہیں کرتی، اس لیے احساس ہی نہیں. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے اپنی بیوی کو کیوں قید کیا ہوا ہے؟ انسان ہے، اس کا دل ہے، انسان اداس ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اور یہ ایسے کلوز رشتے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا کہ جی ماں باپ کو بھول ہی جاؤ، ایسا کر نہیں سکتا انسان. تو آپ مہربانی فرمائیں اور خود بے شک 1 چکر سال کا لگائیں، اور 1 چکر ان کو بھی لگوانے دیں. 9 سال گزر چکے ہیں. پھر خیر انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھیجا اور وہ گئے اور اپنے ماں باپ سے ان کی ملاقات ہو گئی. تو یہ چیز ناانصافی ہوتی ہے کہ بیوی کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے اور خاوند اس میں رکاوٹ ڈال دے. اور جب بھی بیوی کو بھیجنا ہو تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود اس کو چھوڑ کے آئے اور خود اس کو لینے کے لیے جائے. کئی صاحبان بڑے نازنین بنتے ہیں، شہزادے بنتے ہیں، ہاں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جانے کی، ابو سے کہو آ کے لے جائیں تمہیں، پھر واپس چھوڑ جائیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں. ڈونٹ بی امپیشنٹ ود ان لاز. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ویلکم دم ٹو یور ہوم. اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آنا چاہیں تو ہمیشہ ان کو ویلکم کریں، کبھی انکار نہ کریں. ٹاک اباؤٹ یور اسٹرینتھ ٹو یور فادر ان لا. اگر آپ کے اندر کچھ اچھی خوبیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں، آپ کی کچھ اسٹرینتھس ہیں، تو آپ ان کے بارے میں اپنے فادر ان لا سے بات کریں. چونکہ وہ بھی میل ہے تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا ان باتوں کو، اور جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے سارے گھر والے مطمئن ہو جائیں گے.